السلام علیکم ناظرین، میں سیشان اللہ قادری آپ کا میزبان ویورز بی بی این وائرل نیوز چینل کے 21 جنوری 2022 فرائیڈے برس جمعے کے اسپیشل نیوز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے آج کی کچھ تازہ خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ دہلی میں کورونا کے کم ہوتے کیسز کے درمیان چیف منسٹر کیجریوال نے تعداد میں نرمی کا کیا فیصلہ۔ تلنگانہ میں 4207 پازیٹیو کیسز ہوئے درج، 2 متاثرین کی موت اور 1825 متاثرین کی صحتیابی کے بعد کیے گئے مختلف دواخانوں سے ڈسچارج۔ جی ایچ ایم سی حدود میں 1645 پازیٹیو کیسز درج۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں مزید تفصیلی خبروں کی جانب۔ کورونا کی تیسری لہر کے درمیان ملک بھر میں تقریباً 3,47,254 پازیٹیو کیسز کا اندراج عمل میں آیا، جبکہ ملک میں 20,18,825 ایکٹیو کیسز درج ہیں۔ وہیں دوسری جانب کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے تاحال 9,692 کیسز درج ہیں۔ تاہم دہلی میں کورونا کے کیسز میں کمی کے پیش نظر دہلی حکومت نے ویکینڈ کرفیو ہٹانے، دکانات کے آڈ ایون سسٹم کو برخاست کرنے، نرمی و دیگر کا فیصلہ کیا۔ دفاتر میں 50% حاضری کے فیصلے کو منظوری دی گئی۔ دہلی حکومت نے یہ پرستاؤ دہلی کے اپ راجپال کے پاس روانہ کیا۔ ملک کی راجدھانی دہلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 12,306 نئے پازیٹیو کیسز کا اندراج ہوا اور 43 متاثرین کی موت واقع ہوئی۔ واضح ہے کہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ تیسری لہر کی وبا کے دوران ایک ہی دن میں 43 متاثرین کی موت واقع ہوئی ہے۔ دہلی میں انفیکشن کا تناسب 21.48% درج ہوا ہے۔ حوصلہ افزا بات یہ رہی کہ گزشتہ روز 18,000 سے زائد کورونا کے مریض ٹھیک ہو کر دواخانوں سے ڈسچارج کر دیے گئے۔ انٹیگریٹڈ ڈیفنس اسٹاف کے چیف ایئر مارشل بلبھدر رادھا کرشنا انڈیا گیٹ پر واقع تاریخی امر جوان جیوتی کی لو کو نیشنل وار میموریل کی مشعل میں ضم کرنے والی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ انڈیا گیٹ میموریل کو 1914 سے 1921 کے درمیان شہید ہوئے برٹش انڈین آرمی کے جوانوں کی یاد میں برٹش گورنمنٹ میں قائم کیا تھا۔ 1971 میں بھارت اور پاکستان کے ساتھ ہوئی جنگ میں بھارت کی جیت کے بعد امر جوان جیوتی کو جلایا گیا تھا، جسے انڈیا گیٹ میموریل کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ تاہم آج شام منعقدہ پروگرام میں دونوں جوتوں کے انضمام عمل میں لایا جائے گا۔ تلنگانہ اسٹیٹ کے آئی ٹی منسٹر کے ٹی آر نے سینٹرل فائنانس منسٹر نرملا سیتا رمن کو ایک مکتوب روانہ کیا، جس میں کہا گیا کہ ریاست میں جاری ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کی اجرائی عمل میں لائی جائے۔ انہوں نے اپنے مکتوب میں بتایا کہ حیدرآباد کے حدود میں جملہ 104 لنک روڈز کے ترقیاتی کاموں کے لیے 2,400 کروڑ روپے کا تخمینہ عائد ہو رہا ہے۔ ان ترقیاتی کاموں میں مرکزی حکومت اپنی ذمہ داری کے مطابق فنڈز کی اجرائی عمل میں لائے۔ اسٹریٹجک روڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کے کاموں کے آغاز کے لیے 14,000 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کرے تاکہ پروجیکٹس کی بلا تاخیر جلد از جلد تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد میں تعمیر کیے جا رہے ایس ٹی پی پلانٹس کی تنصیب کے لیے 8,684 کروڑ کے مصارف عائد ہو رہے ہیں تاکہ ریاست ترقیاتی کاموں کو یقینی بنایا جا سکے۔ گورنمنٹ آف تلنگانہ کے ڈائریکٹر محکمہ صحت کی جانب سے 20 جنوری شام 5 بجے جاری کردہ کووڈ-19 بلیٹن کے مطابق ریاست بھر میں 4,207 پازیٹیو کیسز کا اندراج عمل میں آیا اور 2 متاثرین کی موت واقع ہوئی۔ اس دوران حوصلہ افزا بات یہ رہی کہ 1,825 متاثرین کی صحتیابی کے بعد انہیں مختلف دواخانوں سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ کورونا کی تیسری لہر کی وبا کے قہر کے دوران عوام الناس کو چاہیے کہ وہ کووڈ گائیڈ لائنز پر عمل کریں، سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں، سینیٹائزر کا استعمال لازماً کریں، کسی سے بھی ہاتھ نہ ملائیں، مروتاً ہاتھ ملانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو سینیٹائز ضرور کر لیں، ہر حال میں ماسک لگائیں، پبلک پلیسز اجتماعات میں جانے سے حتی الامکان گریز کریں تاکہ کورونا سے متاثر ہونے سے نہ صرف خود محفوظ رہیں بلکہ دیگر کو بھی انفیکشن سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ریاست تلنگانہ میں کووڈ-19 کی منحوس وبا کی ابتدا سے اب تک 4,067 متاثرین کی اموات ریکارڈ ہوئی ہیں۔ ریاست میں کووڈ-19 کے متاثرین کی کل تعداد میں اضافہ ہو کر یہ تعداد 7,22,403 ہو گئی۔ وہیں ریاست تلنگانہ میں ایکٹیو کیسز کی تعداد کا آنکڑا 26,633 ریکارڈ کیا گیا، جن کا مختلف دواخانوں میں علاج کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے محکمہ صحت کی جانب سے 1,20,215 سیمپلز کا ٹیسٹ کیا گیا، جن میں سے 10,136 ٹیسٹوں کی رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔
تلنگانہ کے دیگر اضلاع عادل آباد میں 32, بھدرادری کوتاگوڑم میں 91, GHMC میں 1645, جگتیال میں 49, جنگاؤں میں 30, جے شنکر بھوپال پلی میں 30, جوگولمبا گدوال میں 33, کاماریڈی میں 33, کریم نگر میں 84, کھمم میں 98, کومرم بھیم آصف آباد میں 34, محبوب نگر میں 81, محبوب آباد میں 63, منچریال میں 80, میدک میں 45, میڈچل ملکاجگری میں 380, مولوگو میں 22, ناگر کرنول میں 52, نلگنڈا میں 84, نارائن پیٹ میں 28, نرمل میں 36, نظام آباد میں 74, پیداپلی میں 87, راجنا سرسلہ میں 36, رنگاریڈی میں 336, سنگاریڈی میں 107, سدھی پیٹ میں 70, سوریا پیٹ میں 52, وقار آباد میں 86, وناپرتی میں 48, ورنگل رورل میں 49, ہنمکنڈا میں 154 اور ضلع یادادری بھونگیر میں 78 پازیٹیو کیسز کا اندراج عمل میں آیا. وبا کی سنگین صورتحال میں عوام کووڈ کی مندرجہ بالا گائیڈ لائنز کو اپنی اولین ترجیح جانے تاکہ کورونا کی وبا سے محفوظ رہا جا سکے. حلقہ اسمبلی چارمینار کے ایم ایل اے محمد ممتاز احمد خان نے دفتر واقع پنچ محلہ میں چارمینار کے مصروف ترین علاقے میں زیر التواء ترقیاتی کاموں کے ضمن میں مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ جائزہ اجلاس منعقد کیا. جائزہ اجلاس میں زیر التواء کاموں کا تفصیلات اور ہو رہی تاخیر پائے جانے والے پیچیدگیوں کو دور کرتے ہوئے کاموں کی جلد از جلد تکمیل کی ہدایت دی گئی. رکن اسمبلی نے چارمینار کے اطراف و اکناف میں جاری ترقیاتی کاموں، روڈ وائڈننگ، پینڈنگ کے کاموں کی تفصیلات سے واقفیت حاصل کی اور ضروری ہدایات دی اور کاموں کو ASAP کے تحت مکمل کرنے کی ہدایت دی. اجلاس میں GHMC ٹاؤن پلاننگ کے عہدیدار، پولیس کے اعلیٰ عہدیدار MM مجید، ACP محمد فہیم، TPS میمین علی پرکاش کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں تلنگانہ اسٹیٹ قانون ساز کونسل کے رکن ریاض الحسن آفندی نے 5,81,000 روپے کے CMRF منظورہ 13 چیکس متعلقہ امیدواروں میں تقسیم کی. اس موقع پر استفادہ کنندگان و دیگر بھی موجود تھے. اس دوران استفادہ کنندگان نے مجلس قیادت سے اظہار تشکر کیا. پریزیڈنٹ مسلم ایڈوکیٹ فورم ایڈوکیٹ مولوی الحاج وحید احمد نے ریاست کے مختلف کورٹس و دیگر سرکاری شعبوں میں مسلم وکلا کی نمائندگی میں اضافہ دیگر کئی اہم امور کے ضمن میں چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ پلاننگ بورڈ B ونود کمار سے ملاقات کرتے ہوئے نمائندگی کی. وحید احمد ایڈوکیٹ نے سپریٹ تلنگانہ کی جدوجہد میں نمایاں خدمات انجام دینے والے وکلا کو حکومت کے مختلف شعبوں میں نمائندگی میں اضافہ قانونی و دیگر ادارے جات میں شامل کرنے پر زور دیا. تاہم B ونود کمار نے اس سلسلے میں چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ سے نمائندگی کرتے ہوئے مستحسن اقدامات کا تیقن دے. ان کے ہمراہ دیگر بھی موجود تھے. صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر انچارج حلقہ اسمبلی راجندر نگر و کنٹسٹڈ MLA مرزا احمد بیگ نے GHMC کے ساؤتھ زونل کمشنر سمراٹ اشوک سے ملاقات کرتے ہوئے صدر مجلس کا مکتوب حوالے کیا. ان کے ہمراہ دیگر بھی موجود تھے. اس دوران مرزا احمد بیگ نے پرانے شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کی تفصیلات سے واقفیت حاصل کی اور کاموں کی جلد سے جلد تکمیل پر زور دیا. وہیں انہوں نے زیر التواء کاموں پر بات چیت کی اور کاموں میں ہو رہی تاخیر پر باس پرس کی اور پائی جانے والی خامیوں مسائل کو جلد حل کرتے ہوئے جلد از جلد تکمیل کرنے پر زور دیا تاکہ عوام کو تاخیر کی وجہ ہو رہی دشواریوں اور مسائل کا ازالہ ممکن ہو سکے. TRS اقلیتی قائد محمد عبداللہ نے جڑچلہ ضلع پریشد ہائی اسکول واقع SVP کے لیے سابق ہیلتھ منسٹر C لکشمن ریڈی کی جانب سے 12 لاکھ روپے منظور کیے جانے پر ان کی تہنیت گلپوشی شال پوشی کی. تقریب میں اقلیتی قائدین بابا جڑچلہ مجلس بلدیہ کے چیئرمین لکشمی روندر، کونسلر شام ستائش کے علاوہ مقامی TRS پارٹی قائدین محمد بابا، BKR کرشنا ریڈی، P مرلی، سابق زرعی مارکیٹ کمیٹی چیئرمین بادپلی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. چیئرمین جڑچلہ مجلس بلدیہ لکشمی روندرا نے سال نو کے کیلنڈر کا افتتاح انجام دیا. اس دوران چیئرمین بلدیہ کی تہنیت گلپوشی شال پوشی کی گئی. اس موقع پر جڑچلہ مجلس بلدیہ کے ملازمین نے چیئرمین لکشمی روندر کو بلدی ملازمین کے مسائل پر مشتمل یادداشت حوالے کی. میمورنڈم میں ملازمین نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ GOMS نمبر 4 پر عمل کرتے ہوئے بلدی ملازمین کی تنخواہوں کی اجرائی عمل میں لائیں، جس کے تحت تنخواہوں میں 30% کا اضافہ گزشتہ 6 ماہ کی تنخواہوں کے بقایا جات کی فوری اجرائی، ESI EPF کو بھی حل کرنے کی اپیل کی. تقریب میں سیکریٹری جڑچلہ یونین
ई वेंकटेश, महेश, यादम्मा, सागर, शंकर, नरसिम्लू, केशव, चिन्नम्मा, अंजम्मा, भुमराज के अलावा मजलिस बल्दिया के वर्कर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। मजलिसी क़यादत इंचार्ज हल्का असम्बली राजेंद्र नगर व कंटेस्टेड MLA मिर्ज़ा अहमद बेग की निगरानी में सुलेमान नगर डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद ने GHMC महकमे आब रसानी व दीगर मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के हमरा पैदल दौरा किया, मसाइल का जायज़ा लिया, अवाम से मुलाकात की, शिकायती समाअत के बाद मुतल्लिक़ा अहदेदार व अमले को फौरी यकसुई की तलक़ीन की। इस दौरान डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद ने पिलर नंबर 226 वाक़ डेयरी फार्म के करीब ड्रेन लाइन के मसाइल की मुआयना किया। फौरी सफाई के लिए हाइड्रोलिक सफाई की बड़ी गाड़ी मंगवाकर फौरी असर के साथ ड्रेन लाइन की रास्त निगरानी में सफाई करवाई। इसके अलावा चिंतलमेट सुलेमान नगर में बस्ती दवाखाने का मुआयना किया, वैक्सीनेशन मुहिम की सरगर्मियों से वाकिफियत हासिल की, सुदूर मोतमदीन को वैक्सीनेशन मुहिम में तेज़ी पैदा करने और अवाम में कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम चलाने की तलक़ीन की। इसके अलावा बस्ती में सड़क की तामीर, ड्रेन लाइन की तरक्याती कामों का मुशाहिदा किया और ज़रूरी हिदायत दी। वहीं सड़क की तामीर के सिलसिले में मुतल्लिक़ा अहदेदार को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और जल्द से जल्द तामीर के ज़िम्मन में कार्रवाई पर जोर दिया। उनके हमरा सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कारवान डिवीज़न कारपोरेटर M स्वामी यादव ने डिवीज़न के मुख्तलिफ मोहल्लात का पैदल दौरा करते हुए आवामी मसाइल का जायज़ा लिया। दौरे में उनके हमरा मुतल्लिक़ा महकमों के अहदेदार व अमला, सुदूर इब्तदाई मोतमदीन, मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन बल्दिया ने सड़कों गलियों में फिरते हुए अवाम से मुलाकात की, मसाइल दरियाफ्त किया और उनकी जल्द यकसुई की तलक़ीन की। वहीं उन्होंने सड़कों के तरक्याती कामों, ड्रेन लाइन की तनसीब और ओवरफ्लो के मसाइल पर फौरी सफाई की हिदायत दी। बाबा कांटा हसन नगर के करीब गुज़िश्ता शब पेश आए अफसोसनाक सड़क हादसे में एक नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गया। इत्तला के साथ ही मुतालिका पुलिस ने फौरी मुकामी हादसा पहुंचकर शदीद ज़ख्मी को बज़रिए एम्बुलेंस दवाखाना मुंतकिल किया। इत्तला के मुताबिक ज़ख्मी के दौरान इलाज व मुंतकली मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज रजिस्टर कर मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। व्यूअर्स, BBN वायरल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए। मज़ीद मुकामी कौमी ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BBN वायरल न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BBN वायरल न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स कर हमारी अदना सी कोशिशों की सपोर्ट कीजिए ताकि हिम्मत व हौसला अफजाई बरकरार रहे। नाज़रीन, आप अपने मुफीद कीमती मशवरों और कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि मुतल्लिक़ा महकमे जात के अहदेदार व अमला के लिए मुफीद साबित हो, जिससे शहर के अवामी मसाइल का जल्द से जल्द इज़ाला मुमकिन हो सके। व्यूअर्स, आपसे इल्तिमास है कि आप न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स और शेयर करना बराए मेहरबानी न भूलें। अल्लाह हाफिज़।